تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جیسے ہمارا پروردگار پسند کرے اور جیسے وہ راضی ہو، اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اسی کا شکر ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اس کے بندے اور رسول، مخلوق کی سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچاتا ہے، یا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یا اس سے کوئی ناگوار چیز کو رفع کرتا ہے، یا اسے کسی طرح خوش کر دیتا ہے، تو یہ سب صدقہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے ڈول سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں انڈیلنا صدقہ ہے، تیرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، تیرا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹانا بھی صدقہ تیرے لیے صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے آدمی کو صحیح راہ پر لگا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ترمذی اور ابن حبان وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر جاہل شخص کوئی اچھی بات سیکھتا ہے، یا اس کے ذریعے کسی غافل کی غفلت دور ہوتی ہے، یا اچھی فعال جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے کانوں تک پہنچاتا ہے، یا نیک دعا جس کے ذریعے وہ اپنے مسلمان بھائی کو الوداع کرتا ہے یا اس کا استقبال کرتا ہے، تو یہ سب صدقہ ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی گروہ کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو اس نصیحت سے اللہ تعالیٰ انہیں نفع پہنچاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اے غموں کو دور کرنے والے، اے جاننے والے، ہمیں دین میں سمجھداری عطا فرما، ہمیں رسولوں کے سردار کی سنتوں کا علم عطا فرما، ہمیں ایسا نور عطا فرما جس کی روشنی میں ہم جہانوں میں چلنے کی راہ پائیں۔ اے اللہ، تو درود و سلامتی اور برکت نازل فرما خاتم النبیین والمرسلین پر، جنہوں نے امت کی خیر خواہی فرمائی، ہر خیر کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور ہر شر سے انہیں ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ و طاہر آل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں پر۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلت و پستی سے دوچار فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں اور گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق و ہدایت کے ساتھ تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ، ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان کاموں میں مدد فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی اصلاح و بھلائی ہو۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ حفاظت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، جیسے کہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اور ایسے حاجت مند کا تعاون کرنا جو کسی عذر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے اپنے کام انجام دینے سے عاجز ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مخلوق میں سے کسی کو تنگ نہ کرنا اور اپنی شر کو روکے رکھنا، یہ اس کا اپنے نفس پر صدقہ شمار ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ کہا گیا، اگر اسے صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی گئی، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو فرمایا بے بس ضرورت مند کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا نیکی یا بھلائی کا کام کرے اور اپنے آپ کو شر سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے۔ صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کوئی درخت لگا دے یا کوئی ایسی چیز کاشت کر دے جس سے انسان یا حیوان فائدہ اٹھائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا فصل بوئے
تو اس میں سے جو بھی انسان یا چوپایا یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ یہیں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا۔ خریدے گا تو نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو لے کر آئے اور اس کے حوالے کر دیے اور فرمایا پہلے خود سے شروع کرو، اسے اپنے اوپر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو تمہاری بیوی کے لیے ہے، اگر تمہاری بیوی سے بھی بچ رہے تو تمہارے